قرآن سے دلیل ایک پیش کر دیتا ہوں. حدیث کی دلیل بھی ایمان کے لیے کافی ہے. قرآن سے ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں. سورہ احزاب 22واں پارہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اب کب تک حضور گواہ ہیں؟ اور جب سے نبی ہیں اور ساری کائنات کے تمام احوال کے جب تک وقوع پذیر ہونے کی صورت ہے ان پر حضور گواہ، ان پر حضور گواہ، ان پر حضور گواہ. گویا اول کے گواہ بھی حضور، آخر کے گواہ بھی، ظاہر کے گواہ بھی، باطن کے گواہ بھی، انسانوں کے گواہ بھی، فرشتوں کے گواہ بھی، نبیوں کے گواہ بھی، امتیوں کے گواہ بھی. اور وہ گواہ کیسے گواہ ہو سکتا ہے جو گواہی دیتے ہوئے یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں جس نے ایسا کیا. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کو ہم تمام امتوں پر گواہ لائیں گے، تمام نبیوں کو، اور ان تمام پر حضور آپ کو وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور سب گواہوں پر مصطفیٰ تجھے گواہ لائیں گے. سب گواہوں پر مصطفیٰ، سب گواہوں پر مصطفیٰ، آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، سب گواہوں پر مصطفیٰ. اچھا اب میں پوچھتا ہوں 1,24,000 کس بات کی گواہی دیں؟ بات کے ثابت ہونے کے لیے 1,24,000 کی گواہی زیادہ تکڑی ہوگی یا اکیلے کی؟ بولو نا. جن لوگوں نے ادب القاضی پڑھا ہے اور جنہوں نے امور و احوال و اصول و فروع قضات پڑھے ہیں، ذرا اپنا ذہن حاضر رکھیے گا، میں اصول دینے لگا ہوں. جو دعویٰ، جو حالت، جو کیفیت 1,24,000 کی گواہی سے ثابت ہوگا وہ زیادہ مضبوط ثبوت ہے، یہ جو اکیلی گواہی سے ثابت ہوگا وہ زیادہ بظاہر باطنی نظر میں 1,24,000 کی گواہی سے جس بات کی شہادت آئے گی وہ زیادہ کبھی ہے. لیکن رب تعالیٰ کا عمل اور رب تعالیٰ کا فیصلہ اس بات کو رد کر کے یہ بتاتا ہے کہ 1,24,000 سے جو بات ثابت نہیں ہوگی وہ اکیلے مصطفیٰ کی گواہی سے ثابت ہوگی. اب سب نبیوں کی گواہی اپنی منزلت میں ایک طرف اور حضور اکیلے ذات و صفات و کمالات کے مجموعہ کی، ممدوح محبوب و خالق کی اکیلی گواہی. 1,24,000 کی گواہی، 1,24,000 کی گواہی اور حضور کی گواہی. تو جس کی صرف گواہی کا یہ مقام ہو اس کی ذات کا مقام کیا ہوگا؟ اور تو کرو نا. اچھا پھر گواہ کے لیے شرط ہے کہ گواہ وہ ہو سکتا ہے جو زندہ، اور گواہ وہ ہو سکتا ہے جو جس واقعے کی گواہی دے رہا ہو صرف زندہ ہی نہ ہو، اس واقعے میں موجود بھی ہو. اس واقعے میں تو حضور قیامت کو صرف ہماری گواہی نہیں دیں گے، 1,24,000 انبیاء کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے. تو کیا پتا چلا؟ اور یہ جھگڑنے والے آج اور کل کی بات پر جھگڑ رہے ہیں. رب کو کہتا ہے میرا مصطفیٰ آدم سے لے کے قیامت تک ساری باتوں کو دیکھ رہا ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ پھر غور کیجیے، گواہ وہ ہو سکتا ہے جو صرف زندہ ہی نہ ہو، صرف واقعے میں موجود ہی نہ ہو، بلکہ واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. علی میں لڑائی میں تو تھا لیکن جدھر یہ بات ہوئی میں ان صفوں میں نہیں تھا، میں پچھلی صفوں میں تھا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں. بتاؤ گواہی کا آپ کو قبول ہے؟ تھوڑے بولو. اچھا اور آخری بات، گواہ جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اس کے بارے میں ذاتی طور پر علم رکھتا ہو، اسے کسی نے بتایا نہ ہو. اگر کوئی گواہ جا کر یہ گواہی دے جناب میں زندہ ہوں، میں واقعے میں موجود تھا،
میں اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے والا ہوں، لیکن ساری تفصیل کا مجھے نہیں پتا. مجھے فلاں صاحب نے جو بڑے مصدقہ ہیں انہوں نے بتایا ہے. بتاؤ گواہی ہوئی کہ بولو کیا پتا چلا؟ تو گواہی کی شرطوں نے بتا دیا کہ حضور زندہ بھی ہیں، حضور دیکھتے بھی ہیں، حضور جانتے بھی ہیں، حضور موجود بھی ہیں. اور حضور کی اکیلی گواہی عبارت قرآنیہ نے بتا دیا. حضور کی اکیلی گواہی ساری کائنات کی گواہیوں پر اور ساری کائنات کی گواہیوں پر. آپ میں سے اگر کوئی وکیل بیٹھا ہوا ہے یا اگر کوئی جج ہے وہ اس بات کو سیکنڈ کرے گا، اور اس بات کو توڑنا بہت ناممکن ہوگا. باب شہادت میں یہ پہلو رات کو میرے پاس کشمیر کے فقراء آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہوا. اس کو یہاں دوبارہ ری ایگزیبٹ کرتا ہوں. باب شہادت میں اس بات کو مصنفین و محققین موضوع حضرت قاضی نے لکھا ہے کہ جو صالح آدمی ہوتا ہے، پرہیزگار آدمی ہوتا ہے، جو فاسق اور فاجر نہ ہو. میری بات بہت سنیے گا، تھلے مارنا میری عادت نہیں ہے، بے بار کی باتیں کر دینا یہ میرا معمول نہیں ہے. میں بڑی ذمہ دارانہ باتیں کرتا ہوں. جو شخص صالح ہو، جو شخص پرہیزگار ہو، جو شخص متقی ہو، جو شخص شریعت کا پابند ہو، جس پر صالح ہونے کا من کل الوجوہ اطلاق ہوتا ہو، اس کی اکیلی گواہی بھی قانون میں دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. میں نے جو بات کی ہے بڑے ہوش سے جاگتے ہوئے کی ہے، اور مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں پھر دوبارہ ہوں اپنی اس بات کو. ادب القاضی میں یہ باقاعدہ فن ہے ادب القاضی، اور یہ فن قضات کے حوالے سے، متعلقات فنون قضات کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور جو لوگ وکالت کرتے ہیں یا قضات کے شعبے سے منسلک ہیں، وہ لوگ اپنے کورسز میں اس کو پڑھتے ہیں. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کلیہ قانون شریعہ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح جامعہ ازہر میں بھی جو کلیہ قانون اسلامی و تقابل مذاہب الاربعہ ہے، وہاں پر بھی یہ بات پڑھائی جاتی ہے. اس کا سلیبس بھی میرے پاس موجود ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے اپنے نصابیات پر خود اس کو دیکھا ہے. اور اسی طرح جامعہ الاسرا اردن میں عمان کے اندر بھی کلیہ قانون اسلامی و قانون عادی کے اندر بھی یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی دعویٰ ایسا پیش آ جائے جس میں گواہ دو نہ ہو، گواہ ہو ایک لیکن گواہ ہو صالح، گواہ ہو متقی، گواہ ہو پرہیزگار، گواہ ہو متشرع، گواہ ہو شریعت کی مخالفت نہ کرنے والا، تو اکیلا گواہ بھی دو کے برابر کفایت کرتا ہے. اکیلا گواہ بھی دو کے برابر، اور اکیلا گواہ بھی دو کے برابر ضرور قاضی کے اندر موجود ہے. آپ کو اس میں تائید کرنے میں دشواری اس لیے ہے کہ ہم نے عموماً یہ سن رکھا ہے کہ گواہی یا ایک مرد کی گواہی سے اور دو عورتوں کی گواہی سے متحقق ہوتی ہے، لیکن یہ درجہ تحقیق کے ذریعے کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس میں محدثین نے، محققین نے، مصدقین نے، ماہرین قانون نے یہ نقل کیا کہ اکیلا شخص بھی اگر گواہی دے دے، لیکن اس کے صالح ہونے کی شرط ہے. اور صالح ہونے کی شرط کیا ہے کہ سارا معاشرہ اس کے بے گناہ ہونے کا گواہ ہو. معاشرے میں کوئی شخص یہ نہ کہے ہم نے اسے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، فنی درستی کر دوں. معاشرے میں کوئی شخص یہ بات نہ کہہ سکے ہم نے اسے کبھی جھوٹ بولتے سنا، بدی کرتے دیکھا، ظلم کرتے پایا، برائی میں اسے پکڑا. اس کے قول و فعل میں شریعت کے رنگ کو ہم نے ہفتہ دیکھا. کسی کے بارے میں یہ گواہی اگر نہ آ سکے تو جانو اس کی اکیلی گواہی دو کے برابر ہے. اس کی اکیلی گواہی اب میں علم حدیث سے اس کی نظیر لاتا ہوں، کیونکہ ہم نے اشباہ و نظائر میں زین الدین حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے. یہ اب علم اشباہ و نظائر سے اس کی میں نظیر پیش کر رہا ہوں. علم اشباہ و نظائر کے
نظائر کے اندر اس بات کو لایا گیا ہے کہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ یہودی کے ساتھ تھا تجارت کا، اور اس میں کوئی دوسرا گواہ نہ تھا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھا تو عرض کیا آقا میں گواہی دیتا ہوں جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ جب ہمارا معاملہ ہوا تھا تو اس میں موجود نہ تھا، پھر تو کیوں کر گواہی دے سکتا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ حیرت ہے اس بات پر کہ ہم اس کی بھی گواہی نہ دے سکیں، جب بن دیکھے خدا کی بات آپ کے منہ سے سنی اور ہم نے اس کی گواہی دی اور وہ گواہی سچی ہوئی تو یہ تو سامنے آنکھوں دیکھے کی بات ہے، اس کی گواہی دینا زیادہ مشکل ہے کہ اس کی گواہی دینا زیادہ مشکل ہے۔ تو سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کے اس استقرار کی بنا پر اور ان کی پرہیزگاری کی اس استقرار کی بنا پر ان کو ایک ایکسکلوسیو رائٹ دے دیا، فرمایا خزیمہ اب قیامت تک میری امت کے افراد میں تجھے وہ مرتبہ حاصل ہے کہ تو اکیلا 2 کے برابر گواہی دے گا، اکیلا 2 کے برابر گواہی دے گا، لیکن یہاں مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں بتاؤں کہ اکیلا آدمی 2 کے برابر گواہی دینے کی کب ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت اور استعداد کب پیدا ہوتی ہے، جب مصطفیٰ کی عظمتوں کے ڈنکے اس کے دل میں بجنا شروع ہو جاتی ہے، جب عظمت مصطفیٰ اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم اس کی اکیلی گواہی 2 کے برابر ہو جاتی ہے، اور اکیلی گواہی 2 کے برابر تو ہوگی ہی ہوگی، قیامت کو وہ جس کے بارے میں یہ کہہ دے گا کہ یہ مصطفیٰ کا امتی ہے، یہ خدا کے دین سے محبت کرنے والا ہے، یہ اس کے قرآن سے محبت کرنے والا ہے، اس کے رسول کی سنت سے محبت کرنے والا ہے، رب اس کی گواہی کو اپنی بارگاہ میں ویلیڈیٹ کر کے جس کے لیے وہ گواہی دے گا اسے جنتی قرار دے دے گا۔ صالح کی بات کر رہے ہیں نا، آئیے صالح کی جو اختیارات کی ہے اس کے آپ اس کو دیکھیے، اس کا صالح کا اختیار کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، صالحیت کی بدایت اور اس کی مراد صالحیت کی نہایت۔ جس آدمی نے صالحیت کی بدایت سے نہایت تک کے صبر کرنے والے روزے دار کا روزہ کھلوا دیا، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اس کا مقام سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ جس نے کسی کا روزہ کھلوایا، جس نے کسی کو افطاری کروائی، جس نے کسی کو محبت سے پانی پیش کر دیا، جس نے محبت سے کسی کو کھجور پیش کر دیا، جس نے کسی کے دسترخوان پر محبت سے کھانا چن دیا، سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے بعد وہ یقین جانے اس کے رکنے کی جگہ سوائے جنت کے اور کہیں نہیں۔ یہ صالحین کی ملیت کا مقام، یہ صالحین کا درجہ ہے، یہ صالحین کی منزلت ہے، اس کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح صالحین کے حوالے میں اور بہت سی کرامات، میں ایک کرامت آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، شوق کے ساتھ اس کو سنیے اور اس سے دین اور ایمان کے خزانوں میں اضافہ کیجیے۔ ہمارے سلاسل صالحین میں جنیدی سلسلے کے یہ جو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی سلسلے ہیں نا، یہ تقریباً 5ویں صدی کے، کچھ 6ویں صدی کے، کچھ 7ویں صدی کے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ 5ویں صدی کے بعد کے سلسلے ہیں۔ اچھا 5ویں صدی سے پہلے کا سلسلہ کیا تھا؟ 5ویں صدی سے پہلے کا جو سلسلہ تھا اس کو یا سلسلہ سلیمانی کہتے تھے یا سلسلہ جنیدی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ سلسلہ سلیمانی یا سلسلہ جنیدی۔ اب سلسلہ سلیمانی کون سا ہے؟ یہی جو سلسلہ نقشبندیہ ہے نا، یہ 5ویں صدی سے پہلے سلسلہ سلیمانیہ کہلاتا تھا۔